چین کی کہانی ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اس میں شاہی خاندان کے عروج و زوال، فلسفیانہ انقلابات اور حیرت انگیز ایجادات انکلوڈ ہیں۔ چین کی تاریخ کا آغاز شیعہ خاندان سے ہوتا ہے۔ چینی روایات میں پہلی شاہی سلطنت مانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس دور کے آثار قدیمہ کم ہیں، لیکن تاریخی کتاب شو جنگ میں بادشاہ یو دی گریٹ کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے فلڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے نہری نظام بنایا تھا۔ اس کے بعد شنگ خاندان کا دور آتا ہے، جو کہ 1046 قبل مسیح کا دور ہے۔ یہ پہلی ثابت شدہ سلطنت ہے۔ اس دور میں اوریکل ہڈیوں پر کنندہ تحریریں ملتی ہیں، جو کہ قدیم چینی رسم الخط کی ابتدا کی علامات ہیں، اور ان ہڈیوں کی مدد سے وہ فیوچر کا اندازہ لگاتے تھے۔ شنگ حکمرانوں نے کانسی کے اوزار اور ہتھیار بنانے میں مہارت حاصل کی اور آسمانی بادشاہت کا نظریہ متعارف کرایا۔ اس کے مطابق بادشاہ خدا اور عوام کے درمیان ایک واسطہ ہوتا تھا اور بادشاہ کو خدا کا نائب سمجھا جاتا تھا۔ شنگ خاندان کے زوال کے بعد 256 قبل مسیح میں زو خاندان نے اقتدار سنبھالا، جو کہ چین کی تاریخ کا طویل ترین دور ہے، اور انہوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ ابتدائی دور میں مغربی زو میں زمینوں کو وفاداروں میں تقسیم کیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریاستیں آزاد ہو گئیں اور اس سے بہار اور خزاں کا دور سٹارٹ ہوا۔ اس دور میں کنفیوشس جیسے عظیم فلسفیوں نے سوشل مینرز اور حکمرانی کے اصول واضح کیے۔ کنفیوشس کا کہنا تھا کہ تعلیم ہی انسان کو کامل بناتی ہے، اور ان کے نظریات آج بھی چینی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اس کے بعد جنگی ریاستوں کا دور سٹارٹ ہوتا ہے، جب 7 طاقتور ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو گئیں۔ آخر کار چین ریاست نے تمام حریفوں کو شکست دے کر چین کو متحد کیا۔ قین شی ہوانگ چین کا پہلا شہنشاہ بنا۔ اس نے نہ صرف ملک کو سیاسی طور پر متحد کیا، بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ دیوار چین کی بنیاد بھی رکھی، اور یہ دیوار چین تقریباً 2000 سال میں مکمل ہوئی۔ قین شی ہوانگ نے معیاری کرنسی، تحریر اور پیمائش کے نظام متعارف کرائے۔ اس سے پورے ملک میں ایک نظام آ گیا، حتیٰ کہ گاڑیوں کے ٹائر بھی۔ تاہم قین شی ہوانگ کی ظالمانہ پالیسیوں، جیسے کہ کتابوں کو جلانے اور علماء کو قتل کرنے، نے عوام میں بغاوت کو جنم دیا۔ اس کے بعد ہان خاندان نے اقتدار سنبھالا۔ ہان خاندان کے دور کو چین کا کلاسیکل عہد کہا گیا۔ اس دور میں کاغذ کی ایجاد ہوئی، جو کہ بانس اور کپڑے کے ریشوں سے تیار کیا گیا۔ یہ ایجاد انسانیت کی تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ تھی۔ اس نے علم کے پھیلاؤ کو ممکن بنایا۔ ہان دور میں سلک روڈ کا قیام عمل میں آیا، جو کہ چین کو روم، فارس اور ہندوستان سے جوڑتا تھا۔ ریشم، چائے اور مصالحوں کی ٹریڈ نے چین کو خوشحالی دی، اور ثقافتی تبادلے نے بدھ مت کو چین تک پہنچا دیا۔ ہان حکمرانوں نے کنفیوشیزم کو سرکاری فلسفہ بنایا اور امتحانی نظام متعارف کرایا، اور اس میں اہلکاروں کا انتخاب ان کی قابلیت کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اس کے بعد 618 عیسوی میں تانگ خاندان آتا ہے، جو کہ چین کا سنہری دور کہلایا گیا۔ اس کا کیپٹل شیان اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور بہت عظیم شہر تھا، جہاں عرب، ہندوستانی اور کورین تاجر آباد تھے، اور بدھ مت نے اس دور میں زبردست مقبولیت حاصل کی، اور راہب شوانزنگ نے ہندوستان کا سفر کر کے مقدس کتابیں چینی زبان میں ٹرانسلیٹ کی۔ اس کے بعد سونگ خاندان آتا ہے، جو کہ 960 عیسوی میں آیا۔ اس دور میں چین نے بہت ترقی کی، بارود، کمپاس اور پرنٹنگ پریس جیسی انقلابی ایجادات۔ سونگ حکمرانوں نے دنیا کی پہلی کاغذی کرنسی بھی متعارف کرائی۔ اس نے معیشت کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 13ویں صدی میں منگول فاتح کوبلائی خان نے چین فتح کر کے یوان خاندان قائم کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب چین پر غیر ملکی قوم نے حکومت کی۔ کوبلائی خان کے دور میں وینس کے سیاح مارکو پولو نے چین کی شان و شوکت کو یورپ میں متعارف کرایا، اور یورپیوں نے چین کا رخ کر لیا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگولوں کو شکست دے کر اقتدار سنبھالا۔ منگ دور میں ممنوع شہر تعمیر ہوا، جو کہ چینی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ بحری جہازوں کے کمانڈر زنگ بے نے افریقہ تک کا سفر کر کے چین کی بحری طاقت کا لوہا منوایا۔ تاہم 200 سال بعد 1644 میں چنگ خاندان نے اقتدار سنبھالا، جو کہ چین کا آخری شاہی خاندان تھا۔ 19ویں صدی میں افیون کی جنگیں ہوئیں، اور مغربی طاقتوں کے ساتھ نابرابر معاہدوں نے چین کو کمزور کر دیا۔ اس کے نتیجے میں 1911 میں سن یات کی قیادت میں انقلاب آیا اور جمہوریہ چین قائم ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد چین میں خانہ جنگی پھوٹ پڑی، اور اس میں مایو زیڈونگ کی قیادت میں کمیونسٹ پارٹی نے 1949 میں کامیابی حاصل کی اور عوامی جمہوریہ چین کا اعلان کیا۔ ماؤ کے دور میں عظیم چھلانگ جیسے منصوبوں نے قحط اور معاشی تباہی کو جنم دیا، جبکہ ثقافتی انقلاب نے روایات اور تعلیمی نظام کو تہس نہس کر دیا۔ 1978 میں ڈنگ زیاؤپنگ نے معاشی اصلاحات متعارف کرائیں، اور انہوں نے چین کو کھلی معیشت کی طرف موڑ دیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں چین کی حکومت نے ہانگ کانگ اور تائیوان کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا۔ 1989 میں تیان ان مین اسکوائر پر ہونے والے احتجاج نے چین کی سیاست کو متاثر کیا، جہاں حکومت نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو کچل دیا۔ 1992 میں چین اور امریکہ کے تعلقات ایک پیچیدہ مرحلے پر تھے۔ دونوں کے درمیان اقتصادی تعلقات تو بڑھ رہے تھے۔ چین میں سیاسی آزادی اور انسانی حقوق کی کنڈیشن امریکہ کے لیے ایک تشویش کا باعث تھی۔ 1989 کے تیان ان مین کے واقعات کے بعد چین اور امریکہ کے ریلیشن شپ میں کشیدگی آئی تھی، اور امریکہ نے چین پر بہت دباؤ ڈالا۔ 1992
इलाकों में चीन और भारत के ताल्लुकात भी तनाव का शिकार थे। खसूसन लद्दाख के इलाकों में इख्तिलाफात उरूज पर थे। चीन ने भारत के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सरहदी मसाइल हमेशा एक रुकावट के तौर पर सामने आते रहे। 2001 में चीन आलमी तजारत तंजीम का रुकन बन गया। इससे इसकी मईशत आलमी सतह पर मजीद मुस्तहकम हो गई। इसके बाद चीन ने आलमी तजारती निज़ाम में अपनी जगह बनाई। चीन ने अपनी सनतों को जदीद बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की और एक आलमी तजारती ताकत के तौर पर उभरा। इस दौरान चीन की मईशत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गई। 2012 में शी जिनपिंग ने चीन के सदर के तौर पर इक़्तिदार संभाला और चीन की दाखिली सियासत में मजबूती लेकर आए। शी जिनपिंग ने चीन को आलमी सतह पर एक अहम ताकत बनाने की कोशिश की, चाइना ड्रीम के नजरिए को फरोग दिया। 2018 में चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती जंग स्टार्ट हो गई। अमेरिका ने चीन पर तजारती तवाज़ुन में कमी और चीनी मसनूआत पर टैक्स बढ़ाने की धमकी दी। चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर टैक्स बढ़ा दिया। इस तजारती जंग ने इन ममालिक की मईशत को मुतासिर किया। 2020 में कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैल गई और इसने चीन की मईशत को भी मुतासिर किया। चीन ने वबा पर बहुत जल्द ही काबू पा लिया और अपनी मईशत को दोबारा बहाल किया। चीन ने दुनिया भर में वैक्सीन फराहम करने का आगाज किया और अपने आलमी असर और रसूख को मजीद बढ़ाया। चीन के जो लोग हैं उनका मानना है कि 2049 तक चीन दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा और अमेरिका की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। इसके लिए वो अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल रिवील्ड बाय ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।